کریم کے مزید وہ مقامات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت نمبر 187 کو بھی اس میں شمار فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہوا تو ابتداءً رات کے وقت بیوی کے ساتھ مجامعت کرنا یہ ممنوع تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاہتے تھے کہ رات کے وقت مجامعت کی اجازت ہو، چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے موافقت ہوئی اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد اگلا جو مقام ہے ابن کثیر رحمہ اللہ ہی کے بقول قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنا فیصلہ کرایا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے، لیکن یہ منافق باہر نکل کر کہتا ہے کہ آؤ عمر فاروق سے ہم اس کا دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔ وہ شخص راضی ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور مدعا بیان کیا۔ اس یہودی نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا فیصلہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، تو حضرت عمر نے اس سے تصدیق کی۔ تو جب تصدیق چاہی تو اس نے کہا ایسی ہی بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک منٹ میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کر اس شخص کا جو منافق تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جو شخص عمر کے پاس آئے گا تو عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس کے اقربا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف دعوت دائر کیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت اتری کہ جب تک تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان ہی قابل قبول نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس فعل کی توثیق فرما دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقات میں سے شمار کیا گیا ہے، اور وہ آیت ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر شہر سے باہر آ کر مقابلہ کرنے کی رائے حضرت عمر نے دی، جس کی توثیق اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو حضرت عمر کے پاس بھیجا دوپہر کے وقت، اور وہ ایسا وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی مداخلت اس وقت اس کو برداشت کرنا یا اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے امر اور نہیں کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو اس کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 58 یعنی یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ ان تین اوقات میں یعنی فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے اور عشاء کے بعد بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا، کمرے میں داخل ہونا ممنوع قرار پایا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 39 اور 40 کے ضمن میں بھی ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جب یہ آیت اتری کہ جنتیوں کی تعداد میں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت سارے پہلوں میں سے ہوں گے اور کم وہ پچھلوں میں سے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رو پڑے، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، لیکن ہماری تعداد پچھلوں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ تو یہ آیتیں اتریں ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، بہت سارے پہلوں میں سے اور بہت سارا آخر میں سے۔ اسی طرح موافقات عمر میں ایک اور مقام سورۃ التحریم کی
آیت نمبر 4 کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایلا کے مسئلے میں رائے تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہونے پر تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے تو بے شک اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہیں، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، اور صالح مومنین آپ کے ساتھ ہیں، اور فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور قرآن کریم کا حصہ بنا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتاری، اور وہ الفاظ یہ تھے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ کل 18 مقامات ہوئے جن کو تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے موافقات عمر کے ذیل میں انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔